عمران خان صاحب وکیل صاحب ہیں رائے محمد علی، انہوں نے جا کے اڈیالہ جیل میں ان سے سگنیچر کروائے نومینیشن پیپرز پر، اور اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف بتا رہی ہے کہ وکیل صاحب ہی لاپتہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے جو امیدوار ہیں ان سے نومینیشن پیپرز جو ہیں چھینے گئے۔ وہ کون سے امیدوار ہیں جن کے لیے مشکلات زیادہ ہیں؟ پرویز الہی صاحب انہوں نے آج عدالت میں بات کی، آج شیخ رشید صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی۔ ایک بلوچ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے یہاں پہ بلوچستان کی مائیں بہنیں بچے اور مسنگ پرسنز کے لواحقین یہاں پہنچے اسلام آباد میں، تو یہ بلوچ وزیر اعظم نے کیا کیا کہ گزشتہ رات ان کے اوپر شیلنگ کروائی۔ سردی کے اس موسم میں جب واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، ان کے اوپر سرد پانی ٹھنڈا پانی پھینکا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے لیول پلینگ فیلڈ۔ گزشتہ کئی ماہ سے اس پر بات ہو رہی ہے، ابھی کیونکہ نومینیشن پیپر جو ہے اس کا مرحلہ اس ٹائم جاری و ساری ہے، باقی سیاسی جماعتیں کاغذات نامزدگی جمع کروا رہی ہیں، لیکن ایک سیاسی جماعت جو کئی ماہ سے اس کا مطالبہ کر رہی تھی وہ مشکلات کا ہمیں شکار دکھائی دے رہی ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف۔ ان کے جو امیدوار ہیں ان سے نومینیشن پیپرز جو ہیں چھینے گئے۔ اب یہ امیدواروں سے نہیں چھینے جا رہے، یہ کن سے چھینے جا رہے ہیں اور وہ کون سے امیدوار ہیں جن کے لیے مشکلات زیادہ ہیں۔ دوسرا، بلوچ جو لانگ مارچ ہے وہ چلا تربت سے اور وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی ایک بلوچ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے، بلکہ جب یہ لانگ مارچ چلا تھا تو یہاں پر ایک وزیر داخلہ جو بیٹھا تھا وہ بھی بلوچ تھا، یعنی کہ سرفراز بگٹی صاحب۔ اب یہ کس طرح کی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں۔ طاہر صادق صاحب، اس کے ساتھ ساتھ میاں طارق محمود صاحب NA-77 سے ہیں، اس کے علاوہ جناب سرگودا سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں NA-84 سے۔ ہم نے گزشتہ روز دیکھا تھا کہ بیرسٹر عمیر کے والد جو NA-90-89 سے ان کے لیے نومینیشن پیپر لینے گئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی فیملیز یا ان کے وکلاء جو جا رہے ہیں ان کو نومینیشن پیپر ہی نہیں مل رہے ہیں، تو وہ جناب جب باہر آتے ہیں RO آفس سے لے کر تو وہ جناب آگے سے ان سے چھین لیے جاتے ہیں یا ان کو فائل نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو یہ پولیس کے ٹیکٹس ہوتے ہیں جو پولیس استعمال کر رہی ہے، لیکن اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے تو یہ میرے خیال سے الیکشن کے جو انعقاد ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آج چیف الیکشن کمشنر سے بھی اس حوالے سے جو ہے باضابطہ طور پر درخواست دائر کر دی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کر لیا ہے کہ جو انتخابات نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، IPP ہے، دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے لیے بالکل آزادانہ ہیں چیزیں، وہ ان کے بورڈز کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، فریلی ہر چیز، الیکشن کمپین مہم ہر چیز چل رہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہے رویہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے جو امیدوار ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ جس طرح طاہر صادق صاحب کی فیملی جو ہے ان کے گھر ریڈ بھی ہوا، فیملی جب پہنچی تو RO صاحب جو ہیں وہ نہیں تھے۔ اب یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ان کی رزلٹس ہیں یا ان کی کیا آگے جا کے ان کے نتائج ہوں گے کہ RO جو ہے جب اس کے پاس جا رہا ہے کینڈیڈیٹ یا اس کی فیملی تو وہ اپنے آفس میں موجود نہیں ہے۔ اب جو وکلا جا رہے ہیں ان کو پیپر جو نومینیشن پیپرز ان کے حوالے تو کیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن عملہ جو ہے ان کو دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ جناب لے کر نکلتے ہیں اسے چھین لیے جاتے ہیں یا ان کی جو فیملی ممبرز ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 2 روز قبل وفاقی پولیس کی جانب سے، پنڈی پولیس کی جانب سے بھی ایک لسٹ جو ہے نومی واقعات کے حوالے سے مرتب کی گئی، 63 لوگ اس میں شامل تھے۔ اس میں کافی لوگ ایسے بھی تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ چکے ہیں، لیکن کافی ایسے بھی تھے جو ابھی بھی پارٹی کا حصہ ہیں، تو جی ان کو مطلوب ہیں وہ سب افراد جو ہیں وہ پولیس کو۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے تو اس کے رزلٹس کیا ہوں گے اور کون مانے گا، اور کیا جو انریسٹ ہے، ہم بار بار ایک ہی چیزیں ریپیٹیشن پہ آ گئے ہم بھی، تو ان کو مانے گا کون؟ جس طرح ہم نے دیکھا کہ آج پرویز الہی صاحب انہوں نے آج عدالت میں بات کی کہ لیول پلینگ کس چیز کی، مطلب کوئی چیز گراؤنڈ پہ نظر ہی نہیں آ رہی ہمارے لیے، حالانکہ وہ بھی 3 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج شیخ رشید صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ NA-56-57 میں قلم دواز سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، چلا کاٹ کے آیا ہوں، بڑی قربانیاں دی ہیں پارٹی کے لیے، ذرا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سافٹ کارنر پیدا کر سکیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ایک کیٹیگری کے لیے کہا تھا اپنے لیڈرز کو جو باہر جو وکلا ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ لوگ جنہوں نے بیان جاری کیا، وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے، ان کو کسی قسم کا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے میرے جو باقی لوگ ہیں، میرے جو ورکر ہیں، کارکنان ہیں، ڈی مورلائز ہوئے، ان کی امیدیں کم ہوئیں، ان کے جذبات نیچے گئے، تو لہٰذا کسی صورت میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب شیخ صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بیرسٹر گور سے تو وہ نہیں ملیں گے، اس لیے نہیں ملیں گے کیونکہ ایک قداور شخصیت ہے، شیخ صاحب خود بھی کئی بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، اپنی انڈیپینڈنٹ سیاست بھی کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اچھا حل ڈھونڈا کہ وہ آج چلے گئے پرویز الہی صاحب کو ملنے کے لیے، اور وہاں جا کے انہوں نے بات کی کہ 56-57 قلم دعات اور PTI کی سپورٹ ساری باتیں کر لیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ PTI کی سپورٹ کا شیخ صاحب نے بھی بات کر لی ہے، تو اب ان کے لیے آگے حالات کیا پیدا ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جس پر لوگ بات کر رہے ہیں
اور شعیب شاہین صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ پورے ملک میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح سے آزادی نہیں ہے اور اس طرح سے لوگ آگے نہیں آ پا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء جن کی ٹکٹس کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی ٹکٹس لیں گے الیکشن لڑیں گے, ان کے نامینیشن پیپرز تو شاید جمع ہو جائیں, لیکن جو لوگ ایبسکانڈر ہیں, جو لوگ مقدمات میں مطلوب ہیں, منظر عام سے غائب ہیں, پولیس کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں دے گی یا ادارے کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت ملے یا وہ جیل سے بیٹھ کے کوئی الیکشن لڑ لے. ایسی چیز نہیں ہوگی. جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ والی پلاننگ ہمیں دکھائی دے رہی تھی وہ بھی ہمیں ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ یہ کیٹاگوریکلی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی صورت بھی ایسے لوگوں کو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. اب اس کے بعد اگلی آپشن کیا بچتی ہے؟ اگلی آپشن یہ بچے گی کہ ان کے جو فیملی ممبرس ہیں یا وکلا ہیں وہی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. لیکن اس کا بھی آج پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کے جو 2 کیسز کا فیصلہ محفوظ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اس کا جلدی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ سنا دے, کیونکہ الیکشن کمیشن جب فیصلہ سنائے گا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جو لوگ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں ان کا فیوچر کیا ہے. جیسے اب ایک اور خبر ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب وہ بھی 3 نشستوں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس میں لاہور بھی ہے, اسلام آباد بھی ہے, میاں والی بھی ہے. لیکن آج ایک وکیل صاحب ہیں رائے محمد علی, انہوں نے جا کے اڈیالہ جیل میں ان سے سگنیچر کروائے نامینیشن پیپرز پر, اور اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف بتا رہی ہے کہ وکیل صاحب ہی لاپتہ ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کدھر چلے گئے ہیں. جب یہ صورتحال ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کسی صورت بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جیل میں ہیں, جو لوگ منظر عام سے غائب ہیں, ان کو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. اس میں چیئرمین پی ٹی آئی بھی شامل ہیں, اس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں. لیکن سارا معاملہ اینڈ پہ یہ نیٹ رزلٹ اس کا یہ ہے, نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کون مانے گا. باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیس ہے, الیکشن کمیشن آج رات یا کل تک میکسیمم اس کا ڈیسیژن دے دے گا. جو 2 کیسز ہیں, جس میں ایک انٹرا پارٹی الیکشن جس میں سرٹیفکیٹ کا معاملہ ہے, اور دوسرا وہ 14 درخواست گزار جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا ہوا ہے. بظاہر اس میں جو نقائص ہیں, جو ہم نے سماعتیں دیکھی سنی عدالت میں بیٹھ کے کورٹ روم میں, اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان نہیں ہوگا. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ ملٹیپل امیدوار سامنے آئیں گے, تو اس امیدواروں میں کون پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرے گا شاید یہ بھی نہ پتہ ہو, اور ان میں وکلا کی تعداد ہوگی. جس طرح ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, آپ کو کہہ چکے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ لوگ ووٹ لیں گے لیکن ہوں گے آزاد, اور وہ اسمبلی میں جا کے کسی اور طریقے سے اپنا معاملہ آگے چلائیں گے. دوسرا ایک لانگ مارچ جو تربت سے چلا تھا, ماں رنگ صاحبہ جو ہیں ان کی سربراہی میں وہ لیڈ کرتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچی ہیں. مسنگ پرسنز کا کیس ہے اور اس پر ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے, لوگ اس کو جو ہے ڈسکس کرتے رہے ہیں. بلوچستان کی جو صورتحال ہے مسنگ پرسنز, اور وہاں پہ جس طرح سے ٹیررزم ہوتی رہی ہے, جس طرح پراکسیز وہاں پہ کام کرتی رہی ہیں, جس طرح انڈیا کی جانب سے وہاں پہ انٹروین کیا جاتا رہا ہے. سرفراز منگل زئی کل بلوچستان نیشنل آرمی کے جو لیڈر تھے انہوں نے سرنڈر کیا اور قومی دھارے میں واپس آئے اور جس طرح کی باتیں کی. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. ابھی ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ کہ بلوچ جو سردار ہیں, بلوچ رہنما ہیں, وہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ حق تلفی ہوئی, ہمیں ہمارا حصہ نہیں ملا, حقوق نہیں ملے. لیکن وہی بلوچ سردار مختلف حکومتوں کا حصہ رہتے ہیں. اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے جناب اختر مینگل صاحب ہر حکومت کا حصہ, عمران خان کابینہ کا وہ حصہ تھے, ان کے ساتھ وہ حکومت میں شامل تھے. پی ڈی ایم کی حکومت آئی, اس حکومت کا حصہ وہ رہے. اس کے بعد جیسی حکومت سے گئے تو اسی ڈی چوک اور اسی پارلیمنٹ کے سامنے چند ہفتے پہلے وہ احتجاج کر رہے تھے. یہی کاکڑ صاحب ہیں, یہی سرفراز بگٹی صاحب ہیں, یہی دیگر لوگ ہیں جو بلوچستان کی مظلومیت اور وہاں کے مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں اکثر. لیکن جب پاور میں آتے ہیں شاید اس ٹائم ساری کی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنوایا ان سیاستدانوں نے بلوچستان میں, کوئی اسکولز نہیں بنوائے, کالجز نہیں بنوائے, پارکس نہیں بنوائے, لوگوں کو جو ان کا معیار زندگی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اب ایک بلوچ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے یہاں پہ بلوچستان کی مائیں بہنیں بچے اور مسنگ پرسنز کے لواحقین یہاں پہنچے اسلام آباد میں. تو یہ بلوچ وزیر اعظم نے کیا کیا کہ گزشتہ رات ان کے اوپر شیلنگ کروائی, خواتین کی گرفتاریاں ہوئیں, مردوں کی گرفتاریاں ہوئیں. اور سردی کے اس موسم میں جب ہم بھی یہ روم میں بیٹھے ہوئے 2 چیزیں پہن کے ہم سردی سے بچ رہے ہیں, واٹر کینن کا استعمال کیا گیا, ان کے اوپر سرد پانی ٹھنڈا پانی پھینکا گیا, اور انہوں نے اسی طرح گیلے کپڑوں میں رات اسلام آباد کی سردی میں گزاری. تو کس طرح کا بھیانک رویہ تھا ریاست کا, اسٹیٹ کا, اسلام آباد پولیس کا, اور اس وزیر اعظم کا جس کا خود تعلق بلوچستان سے ہے, اور وزیر داخلہ جس طرح میں نے پہلے کہا کچھ
مطلب جب یہ لانگ مارچ چلا تھا تو سرفراز بگٹی صاحب ایک بلوچ یہاں پہ وزیر داخلہ بھی بیٹھا ہوا تھا، لیکن چلے انہوں نے ریزائن کر دیا، اب ان اپنی سیاست کریں گے، سیاست کر رہے ہیں سب لوگوں کی، کسی کو فکر نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو ٹیک اپ کیا، آئی جی اسلام آباد کو بتایا کہ ذرا کنٹرول رہے، آئین اور قانون کے مطابق احتجاج ان کا جمہوری حق ہے، آپ ان کے خلاف یہ چیزیں نہ کریں۔ لیکن آئی جی نے کہا جی واٹر کینن تو استعمال کرنا بڑی نارمل سی چیز ہے یہ تو، لیکن واٹر کینن استعمال کرنا نارمل، ٹمپریچر بھی تو دیکھیں نا، سردی میں شاید کتنے لوگ ایسے نمونیا یا سردی لگنے سے بھی مر سکتے ہیں، صرف ایسا نہیں کہ کوئی ویپن سے ہی مرے، تو شاید ان میں سے کتنے لوگ شاید بیمار بھی ہوں، بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، تو ان کے خلاف اس طرح کی جو کارروائی ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے، یہ کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم کو خود کرنی چاہیے تھی میرے خیال سے، کہ وزیر اعظم جب وہ یہاں پہنچے تھے تو اگر آپ کالجز میں جا سکتے ہیں، یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں، اپنی سیاست کے لیے دائیں بائیں جا سکتے ہیں، تو ان مظلوموں کی بھی بات سن لیتے۔ یہی رویہ ہم نے دیکھا تھا خان صاحب کا، ہزارہ کمیونٹی لاشیں لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور وزیر اعظم نے توفیق نہیں کی یہاں سے جانے کی اور کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا، لیکن بعد میں جس نے بلیک میل کیا اس سے بلیک میل ہوئے، پرویز الہی سے بلیک میل ہوئے، ان کو وزارت اعلیٰ دی۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، باقی بات نہیں کر رہا میں۔ تو جب اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں سب بھول جاتے ہیں، جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو سب کو انسانی حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں، اپنی مظلومیت بھی یاد آ جاتی ہے، اور اپنے ساتھ ہونے والے جو مسائل ہیں وہ بھی ان کو نظر آتے ہیں۔ کم از کم اب اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، جب ایک بلوچ وزیر اعظم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، آج کے بعد کوئی بلوچ جو سردار ہے، جو لیڈر ہے، اس کو یہ کبھی یہ نہ کہے کہ ہم مظلوم ہیں یا ہمارے ساتھ یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں۔ جب آپ پاور میں ہیں، چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں پہلے اس کا جواب دیں۔ جس طرح آج اختر مینگل صاحب، انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا جناب بلوچستان نیشنل پارٹی کا، اور اس پر کنڈیم بھی کیا، ساری باتیں کی۔ کب کیا؟ جب ساری چیزیں ہو گئی تھیں۔ اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔